من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو تمسک قرآن و اہل بیت کے سلسلے کا یہ آج ہماری چھٹی نشست ہے۔ ان ایام میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ سید الانبیاء نے حدیث ثقلین میں امت کو کیا پیغام دیا ہے۔ گزشتہ ایام میں نے اس حدیث کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس حدیث سید الانبیاء میں سرکار دو عالم کی اس حدیث پر غور کیا جائے تو تقریباً کم و بیش تمام مسائل مکتب آل محمد کے عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی خود امت میں اہل بیت کا مقام کیا ہے، امت میں اہل بیت کی شان و افضلیت کیا ہے، امت میں اہل بیت کی ضرورت کیا ہے، اور امت کے لیے گمراہی سے بچنے کا واحد نسخہ کیا ہے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے، وجہ تخلیق کائنات نے، مقصود حیات نے، رحمت للعالمین نے امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے جو لاہ عمل دیا ہے وہ منحصر ہوتا ہے دو چیزوں میں، قرآن اور اہل بیت میں۔
یہ مائک ذرا درست کریں، یہ آواز جو ہے یہ اذیت دیتی ہے، پہلے والی جگہ پر ہی رکھیں، صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث ثقلین کی روشنی میں سید الانبیاء نے امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزوں سے تمسک کا حکم دیا، قرآن اور اہل بیت۔ گزشتہ دن میں نے یہ عرض کیا کہ وہ اہل بیت جن سے تمسک کا حکم دیا گیا وہ اہل بیت خاص ہے، اہل بیت عام نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے اس حدیث میں جن کی اتباع کا حکم دیا ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت ہے، وہ معصوم ہیں سید الانبیاء کی طرح، چونکہ انہوں نے سرکار کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ جس طرح سید الانبیاء امت کو گمراہی سے نکال کے جادہ ہدایت اور منزل ہدایت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، سرکار دو عالم کے بعد یہ منصب ہدایت یہ اہل بیت کے پاس ہے۔ سوائے نبوت کے وہ تمام اوصاف و صفات جو سرکار دو عالم میں تھے، آپ کے بعد وہ تمام اوصاف و صفات سوائے نبوت کے اہل بیت میں ہے۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کمال ہوتا ہے، ایک منصب ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، منصب جسے دیا جائے گا وہ صاحب کمال ہونا چاہیے۔ اگر وہ صاحب کمال نہیں ہے اور اسے کوئی منصب ایسا دے دیا جاتا ہے جس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے، تو وہ تقاضائے عدل کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند متعال جسے بھی صاحب منصب بنائے گا ضروری ہے کہ وہ صاحب کمال ہو۔ ہمارے عقیدے میں جس میں کمال نہیں وہ صاحب منصب نہیں۔ علم کمال ہے، جہالت کمال نہیں، جہالت نقص ہے۔ اگر کوئی اپنی جہالت کا اقرار کرے تو وہ صاحب منصب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنی جہالت کا اقرار کرے تو وہ صاحب منصب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جہالت کا یہ انداز نظر آئے کہ وہ کہے مجھ سے مدینے کی عورتیں زیادہ علم رکھتی ہیں تو وہ صاحب کمال نہیں ہے، صاحب منصب کیسے بنے گا؟ اسی لیے ہم سید الانبیاء کے بعد اہل بیت کو صاحب منصب بھی مانتے ہیں، صاحب کمال بھی مانتے ہیں۔ اور ایک بات کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ میری بات آپ تک بہت خوبصورتی سے پہنچ رہی ہے۔ دنیا نے اہل بیت کے منصب کو مانا یا نہ مانا لیکن کمال کو مانا۔ دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا جو کہے کہ اہل بیت میں یہ نقص ہے۔ سب نے کہا کہ اگر علم دیکھنا ہے تو ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، اگر تقوی کمال ہے تو ان سے بڑا صاحب تقوی کوئی نہیں، اگر عبادت کمال ہے تو ان سے بڑا عابد کوئی نہیں۔ دنیا میں آپ کو عابد نظر آئے، زین العابدین صرف یہی نظر آئے۔ دنیا میں آپ کو بہت سے عالم نظر آئے لیکن علم کے ساتھ ساتھ اپنی کمی علم کا اظہار کرتے نظر آئے۔ صرف یہ خاندان ہے جس نے جب بھی جہاں بھی جو سوال کیا، سوال کرنے والوں کے سوال ختم ہو گئے۔ ان کی زبان سے کبھی کسی نے یہ نہ سنا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ اللہ جسے منصب دیتا ہے اس میں کمال ہونا چاہیے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ بات چونکہ انشاءاللہ آپ تک یہ بات پہنچے گی، 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے میں نے ایک بات کی تھی
کہ ایک ہے منصب, ایک ہے کمال. ولایت جو مانوی ولایت ہے وہ کمال ہے, اس کی راہ بندگی کی راہ ہے. عرض کیا تھا نا, غدیر میں کمال کا اعلان نہیں ہوا, غدیر میں منصب کا اعلان ہوا. عرض کیا تھا نا, جملہ بدل دیتا ہوں تاکہ آپ تک ایک لفظ میں پیغام پہنچ جائے. جو اہل بیت کے کمالات کو مانے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے ہیں, میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ مجھے دوسروں کے نام نہیں, ویسے نکل جاتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اہل بیت کے کمالات کو مانے وہ محب ہے, جو اہل بیت کے منصب کو مانے وہ شیعہ ہے. اللہ اکبر. بس دیکھیے, اہل بیت کے کمالات کو مان کر انسان محبین کی صف میں تو آ سکتا ہے, لیکن شیعت کی صف میں نہیں آ سکتا. شیعہ وہی بنے گا جو غدیر میں کمال علی کو بھی مانے, منصب علی کو بھی مانے. دنیا میں جو بھی اہل بیت کے کمالات کو مان رہے ہیں, اگر منصب کو نہیں مانتے وہ محبین کی صف میں ہے, شیعت کی نہیں. شیعہ وہ ہے جو منصب آل محمد کو ویسے مانے جیسے رسول نے منوایا ہے. شیعہ تب بنے گا چاہے کمالات کا جتنا بھی اقرار کرے. ہاں, ہم منصف مزاج ہیں, عادل ایمان کے ماننے والے ہیں. میں نے اسی لیے کہا وہ محبین میں ہے, چونکہ اس کا اتنا ظرف تو ہے نا کہ وہ کمال کو مان رہا ہے. ہاں, جو کمال کو ہی نہ مانے وہ شیعہ تو نہیں ہے, چونکہ منصب کو نہیں مان رہا. لیکن جو آل محمد کے کمالات دیکھنے کے باوجود ان کے کمالات کو نہ مانے, مت سمجھو کہ وہ محب نہیں, وہ بد فطرت ہے. چونکہ کمال کا اقرار یہ اسلام کا نہیں, فطرت کا جز ہے. نہیں توجہ فرمائی. دنیا میں کسی کو آپ بتائیں یا نہ بتائیں, جو فطرت میں ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے, جسے کمال سمجھتا ہے محبت کرتا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے, فطرت کا تقاضا ہے. دیکھیں, علم کمال ہے نا, لیکن وہی علماء سے محبت کرے گا جسے پتا ہو علم کیا ہے. جو جہلا کو علماء کی طرح سمجھ لے, اسے کیا پتا عالم کسے کہتے ہیں. اب جس کی معرفت جتنی بلند ہوگی اس کی محبت اتنی شدید ہوگی. اب سمجھیے کہ اللہ سے آل محمد کی محبت کیوں شدید ہے, چونکہ وہ معرفت کی اس منزل پہ فائز ہیں کہ ادھر اپنا کمال دیکھتے ہیں, ادھر کمال دینے والے کا کمال دیکھتے ہیں. ایک بات اور ضمناً آ گئی, یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ ائمہ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو گریہ کیوں کرتے ہیں. ہوتا نا سوال. دیکھیں, آل محمد کا جو اللہ سے رابطہ ہے نا, اور جو گریہ کرتے ہیں وہ خوف نفسی نہیں, وہ خوف عقلی ہے. خوف نفسی اور ہے, خوف عقلی اور ہے. مثلا ایک ہے وحشت, ایک ہے حیبت. حیبت اور ہوتی ہے, وحشت اور ہوتی ہے. وحشت میں ڈر ہے نقصان کا, حیبت میں نقصان کا ڈر نہیں, اس میں عظمت سامنے ہوتی ہے. ماشاءاللہ میری بات پہنچ رہی ہے. دیکھو, خدا نہ کرے یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اگر سانپ آ جائے تو لوگ ڈر جائیں گے. بھئی سانپ سے تو بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں. سانپ سانپ آ جائے تو آپ ڈریں گے. اب خوف تو ہے, آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا. چلے میں مثال بدل دیتا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو جس طرح چونکہ آپ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں کل ہی عابدی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح آپ بندوں کو بٹھاتے ہیں, بےچارے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور کہتے ہیں صلوات پڑھیں اور آگے آئیں. تو مثلا یہاں پر کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے تو خوف ہوگا نا, خوف تو ہے. لیکن یہ کون سا خوف ہے؟ یہ ہے جان کے جانے کا خوف. اس سے اذیت پہنچنے کا, ضرر پہنچنے کا ڈر ہے.
خوف یہاں بھی پیدا ہوا، لیکن یہ وحشت ہے، یہ ہیبت نہیں. ہاں یہ وحشت پیدا ہوئی، اس سے ضرر پہنچنے کا ڈر ہے. خوف عقلی کسے کہتے ہیں؟ وہاں انسان شے سے نہیں ڈرتا، اس کی نظر میں شے کی اس شخصیت کی عظمت اتنی بلند ہے. مثلا یہیں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسی جگہ مثلا رہبر معظم آیت اللہ خامنائی تشریف لے آئے، سب اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ سمٹ جائیں گے، کوشش کریں گے ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنے کی. اس جگہ بھی آپ کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہوگی، خوف نہیں، عظمت سے. یہ خوف نفسی نہیں، ان سے ضرر کا ڈر نہیں، ان کی عظمت جو آپ کے قلب میں ہے کہ یہ نائب امام ہے، یہ عالم دین ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہاں آپ کے دل میں ایک عظمت پیدا ہوئی. توجہ فرمائیے گا. بس بات میں نے کہہ دی. آل محمد کے گریے کو اس تناظر میں دیکھو، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ کی عظمت سے ڈرتے ہیں. ان کے قلب میں جو عظمت الہی کا ادراک ہے اور جو شعائیں ہیں، جو عظمت الہی کی منزل پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ اپنا فقر محض بھی دیکھتے ہیں اور اس کا کمال محض بھی دیکھتے ہیں. محمد. چلے ایک بات اور مشکل سی بات ہے، لیکن پیغام تو پہنچ جائے. جو ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، جو میرے بھائی دوسرے اس طرح کی باتیں نہیں سنتے سال میں اس طرح، ان تک بھی میری پیغام پہنچ جائے. آل محمد کے گریے کا سبب کیا ہے؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے. کیا معصوم اور گناہ؟ اب توجہ فرمائیں گے عزیزو. علماء نے کہا گناہ کے 3 درجے ہیں. ایک ہے گناہ قانونی، ایک ہے گناہ اخلاقی، اور ایک ہے گناہ عرفانی. گناہ قانونی شریعت کی مخالفت، شریعت کی حدود کو توڑنا، یہ ہے گناہ قانونی. گناہ اخلاقی شریعت کی حدود نہیں توڑ رہے، لیکن ایک دوسری وجہ سے حکم ثانوی کے تحت وہ گناہ میں شمار ہو جاتا ہے. مثلا ایک اہل علم شخص، دیندار آدمی، اگر ایک نامناسب جگہ پہ جائے تو اس کا اس نامناسب جگہ پر جانے سے اگر اس کی شخصیت اور مذہب کی توہین ہو، یا کوئی ایسا کام انجام دے جو شرعاً گناہ نہیں لیکن اس کی عظمت اس کی شخصیت کے منافی ہے، جس سے مذہب کی عظمت کو، مذہب کی عزت کو اور اس کی شخصیت کو اور اس کی سیلف کو نقصان پہنچے، یہ گناہ اخلاقی ہے، گناہ شرعی نہیں. اخلاقاً اس کا وہاں جانا جائز نہیں، حکم شرعی نہیں ہے. اگر وہ وہاں گناہ کرنے نہیں جا رہا تو جانا گناہ نہیں، لیکن چونکہ جانے کی وجہ سے مذہب، مکتب کا مقام یا اس کی شخصیت کو نقصان پہنچے گا، لہذا جانا، یہ ہے گناہ اخلاقی. معصوم سے یہ 2 گناہ، وہ تیسرا بھی گناہ نہیں، ابھی واضح کروں گا. یہ تصور بھی نہیں، تصور بھی. ہاں گناہ عرفانی کیا ہے؟ وہ گناہ نہیں، لیکن معصوم جس مرتبے پہ فائز ہے، جس شدت قرب الہی پر فائز ہے، وہ جب اس مقام قرب پر پہنچتا ہے، شدت قرب کو درک کرتا ہے، تو وہ لمحات جن میں یہ شدت باقی نہیں رہی تھی، وہ ان کو بھی اپنے مقام محبت کی بنیاد پر، بیٹا وہ اس کو مقام محبت کی بنیاد پر گناہ شمار کرتا ہے نہیں، شمار کرتا ہے نہیں. میں واضح کر دیتا ہوں، مثال سے ہر ایک تک پہنچ جائے گی. مثلا سرکار دو عالم ایک وقت میں ابو جہل سے مخاطب ہیں، ابو لہب سے مخاطب ہیں، ابو سفیان سے مخاطب ہیں.
ایک جگہ آپ مسلح عبادت پہ ہیں تو دونوں جگہ شدت قرب ایک جیسی نہیں، چونکہ جب اس ملعون سے مخاطب ہو رہے ہیں تو بالآخر مخاطب تو ہے سامنے، اگر اس کی طرف توجہ نہ کرے تو اس کو پیغام نہیں پہنچتا. لہذا یہاں پر شدت قرب وہ نہیں جو مسلح عبادت پہ ہے. تو معصوم اتنے لمحات کو بھی جہاں شدت قرب قطع نہیں ہوئی، کم ہوئی ہے، اسے بھی تقاضا محبت کے خلاف سمجھتا ہے. آئے ہائے ہائے، اسے بھی تقاضا محبت کے خلاف سمجھتا ہے. اور جب شدت قرب میں آتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں اتنی دیر بھی تجھ سے دوری کو گناہ سمجھتا ہوں جتنی دیر میں اس سے مخاطب ہوا ہوں. اللہ اسی لیے علماء میں ایک اصطلاح ہے. کیا اصطلاح ہے؟ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. کہتے ہیں جو ابرار کی نیکیاں ہیں، جو ابرار کے لیے حسنات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ مقربین کے لیے وہی گناہ بن جاتے ہیں. نہیں بات نہیں پہنچی. دیکھو حور و قصور اور جنت و نعمات جنت کے لیے عبادت کرنا یہ ابرار کے لیے حسن ہے، لیکن جو شدت قرب پر فائز ہے، جو مقام کعبہ قوسین پر فائز ہے، اس کے لیے حور کیا، حور تو اس کے وجود کا صدقہ میں ہے. اس کے لیے جنت کیا، جنت تو اس کی وجہ سے ہے. اس کے لیے نعمات جنت کیا، جنت کے وجود میں آنے کا سبب یہ بنا ہے. نہیں پہنچی آپ تک بات. اب سمجھو کیوں جو قرب کی آخری منزل پر فائز تھا اس نے کیوں کہا الہی ما عبدتک کا تمام جنت ہے ولا خوف النار. یا اللہ علی تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کرتا، علی تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کرتا، علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. کیوں؟ کہا یہ دو تو میری وجہ سے ہیں. نہیں میں نے خطیبانہ جملہ نہیں کہا، میرے رسول نے کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ. علی تو جنت جہنم کو تقسیم کرے گا. یعنی کہہ دوں جملہ، یعنی جنت وہی بنے گی جسے علی تقسیم کرے گا، جہنم وہی بنے گی، جہنم وہی بنے گی جسے علی تقسیم کرے گا. تو جس کے تقسیم سے جنت و جہنم بنے اس کی عبادت جنت جہنم کے لیے نہیں. تو بس علی نے بتا دیا، توجہ، مولا نے بتا دیا کہ مومن کی عبادت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جنت و جہنم کے لیے سر جھکا دے، اور امیر المومنین کی عبادت کی ابتدا یہ ہے کہ اس کی محبت جنت اور جہنم کی تقسیم کا سبب بن جائے. ایک جملہ ضرور کہوں گا، جنت ہے کیا، جہنم ہے کیا؟ جنت اور جہنم خود کوئی شے نہیں، جنت اور جہنم ہمارے اعمال کے نتیجے کا نام ہے. جو عمل نیک انجام دیتے ہو وہی جنت ہے، جو عمل بد انجام دیتے ہو وہی جہنم ہے. یہی ہے نا. تجسم اعمال جو آپ کی طرف پلٹیں گے نا وہ جنت اور جہنم کی شکل میں پلٹیں گے، یا عذاب یا جزا یا سزا. توجہ فرما رہے ہیں سید الانبیاء اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. اور عجیب روایت ہے، مامون الرشید نے کہا میرے 8ویں امام سے کہ مجھے اس روایت کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہا جنت اور جہنم کوئی ایسی جگہ تو نہیں یا مادی شے تو نہیں جسے تقسیم کر دو. مثلا یہ مسجد ہے، اسے آپ نے تقسیم کیا مسجد میں، ایک صحن ہے، کیسے کیا؟ دیوار سے. یہ آپ نے اس میں تقسیم کر دی نا، ادھر والی مسجد کے حکم میں آ گیا، ادھر والا مسجد سے باہر. ایسے ہی ہے نا، حکم شرعی کے تحت بھی اس کا احترام جو ہے وہ اس کا نہیں، لیکن تقسیم کیوں ہو گئی؟ چونکہ یہ مادی شے ہے.
جنت ایسے نہیں، جہنم ایسے نہیں جس کا حجم ہو، نہیں، اگر ایسا ہو تو پھر تو مادیت ہو جائے، وہ مادہ نہیں، وہاں مجرد ہے، وہاں مادہ سے ماورا ہے، اسی لیے اسے فنا نہیں۔ کیا کروں، آج باتیں مشکل ذہن میں آ رہی ہیں، اسی لیے اسے فنا نہیں، اسے بقا ہی بقا ہے، مادے کو فنا ہے، مانویت اور مادے سے ماورا شے کو فنا نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی۔ اس نے کہا یہ کوئی مادہ تو نہیں جنت اور جہنم کہ مولا کائنات درمیان میں ایک لکیر کھینچیں گے، کہیں گے ادھر جنت ادھر جہنم؟ مولا فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ تو کہا پھر علی تقسیم کیسے کریں گے؟ مولا نے فرمایا اس حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھ، دوسری کو۔ کہا مولا کون سی؟ فرمایا تیرا اس حدیث پر ایمان ہے کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق ہے؟ کہتا ہے ایمان ہے۔ مولا نے پوچھا بتا مامون، مومن کہاں جائے گا؟ کہتا ہے جنت میں، اور منافق کہتا ہے جہنم میں۔ مولا نے کہا تقسیم ہوگی نہیں، تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا تقسیم ہوگی نہیں، تقسیم ہو رہی ہے۔ یعنی علی کی محبت ہے عین ایمان، علی کا بغض ہے عین نفاق۔ یعنی مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نہیں، علی کی محبت میں وہ آج بھی جنت میں ہے۔ علی کی محبت ہے عین ایمان، علی کا بغض ہے عین نفاق۔ میرا امام یہ کہہ کے چلے، مامون خاموش ہوا، امام چلے، کمرے میں داخل ہو گئے۔ جو 7 صحابی تھے فوراً آئے، امام کی دست بوسی کی۔ امام نے سر اٹھا، کیا ہوا خواجہ فصل؟ کہا مولا آج مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی۔ امام نے فرمایا نہیں، جو اس کے لیے کہی ہے نا اس کا اتنا ہی ظرف تھا، تجھے اس سے آگے خوشخبری دیتا ہوں۔ مولا کیا اس سے آگے بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میرے نانا نے جو کہا ہے نا علی تو جنت جہنم کو تقسیم کرے گا، کہا اصل میں جنت جہنم کو تقسیم تب ہوگی جب جنتی اور جہنمی کی تقسیم ہو۔ کہا میرا دادا علی قیامت کے دن بلند مقام پہ کھڑا ہوگا۔ مولا فرما رہے ہیں آپ کے 8ویں امام، کہا میرے دادا کھڑے ہوں گے، جو آئے گا علی چہرہ دیکھیں گے اور جہنم کو مخاطب ہوں گے، کہیں گے ہاذا لی، یہ میرا ہے تیرا نہیں۔ یہ میرا ہے یہ تیرا نہیں، یا آئے کہیں گے یہ میرا ہے تیرا نہیں۔ کہتے ہیں پھر آئے گا کوئی، مولا فرما رہے ہیں پھر کوئی آئے گا، علی چہرے کو دیکھیں گے، کہیں گے ہاذا لکا، یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ بس جو علی کا ہے وہ ادھر ہے، جو علی کا نہیں وہ ادھر ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک تو سن لیا۔ میں نے جو جملہ کہا، میں نے کہا جنت جہنم ہے باطن، علی حکم لگائیں گے یہ جنتی ہے یہ جہنمی، حکم لگائیں گے نا، حکم لگائیں گے۔ رسول نے کہا علی حکم لگائیں گے، حکم علی تب لگا سکتا ہے جب علی کی باطن پہ نظر ہو۔ جب میرے باطن پہ علی کی نظر ہو تب علی حکم لگا سکتے ہیں، تب لگا سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے فضائل کا جملہ کہا، ماشاءاللہ آپ بہت خوش ہوئے۔ اب جملے کی معنویت کو تو آپ سمجھ گئے بھئی، جن کے باطن پہ علی کی نظر ہے ان کا باطن نجس نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ظاہر باطن کی ترجمانی بعض اوقات کرتا ہے۔ چلو باطن کو اگر پاک کرنا چاہتے ہو تو ظاہر سے شروع کرو، اور اس کا آغاز ظاہر ائمہ جیسا بناؤ، باطن تو نہیں بنا سکتے، ظاہر تو بنانا پڑے گا۔ تو جس کا چہرہ ہی اہل بیت کی ترجمانی نہ کرے، دیکھو یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا قد، یہ اگر علی علی نہ کہے تو یہ 2 تولے کی زبان کی کوئی قدر نہیں۔ ہاں علی کی فضیلت کا اقرار ہے، یہ ہے کہ میرا 5 فٹ کا قد، جب علی پکارے، علی کہتا ہے آذان ہو گئی تو میں پکار رہا ہوں،
جو اذان ہونے کے بعد بیٹھا ہے علی کہتا میرا نہیں اس کا ہے. یا بڑے اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بڑی مشکل جگہ پر آپ نے نعرے لگوائے ہیں. انہوں نے آپ کے احترام میں جواب دے دیا بعض لوگوں نے، ورنہ بات نعرے والی نہیں تھی. یہ باتیں مشکل ہیں ہاں، لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں کو مشکل باتیں سنانی ہیں. بھئی مشکلات سے کھیلنا ہی تو مشکل کشا کے ماننے والوں کا کام ہے. دیکھو دیکھو ایک مشکل کشا ہے پردہ غیبت میں، وہ آ رہا ہے اس کا معیار بھی وہی ہے جو پہلے کا تھا. نہیں کوئی اور نہیں. بتاؤں مشکل کشا کے ماننے والوں، مشکل کشا کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ میرا یہ جملہ اب زبان زدے خاص و عام ہو گیا. میں اکثر یہ کہتا ہوں شیعہ وہ نہیں جو اہل بیت کو مانے، شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کی مانے. اہل بیت کی مانے. اہل بیت کی ماننے والے کون تھے بتاؤں؟ نام ہے عبداللہ ابن ابی یافور، چھٹے امام کا صحابی. بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی گئی، گھر والوں نے حکیم بلایا. حکیم آیا، نبض پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے اسے شراب پلاؤ صحیح ہو جائے گا. گھر والے شراب لائے، اس کے قریب لائے، اس نے دیکھا، کہا کیا ہے؟ گھر والوں نے کہا شراب. کیوں؟ کہتا ہے حکیم نے کہا ہے. کہتا ہے نہیں پیوں گا. کیوں؟ کہا میرا امام موجود ہے، میرے امام سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. گھر والوں نے کہا حکیم نے کہا ہے. عجیب جواب دیا. کہتا ہے اب جان کا مسئلہ نہیں، اب ایمان کا مسئلہ ہے. جو جان بچائے وہ حکیم ہے، جو ایمان بچائے وہ امام ہے. امام کی خدمت یار، جو ایمان بچائے وہ امام ہے. امام کی خدمت میں پیغام پہنچایا گیا. امام نے کہا یہ کام نہ کرنا. کیوں؟ کہا اللہ نے نجس شے میں شفا نہیں رکھی، نہ پینا. کہا یہ حکیم نہیں، تیرا امتحان ہے، یہ شیطان ہے جو حکیم کی زبان میں بول رہا ہے. ڈٹ گیا. کہتے طبیعت خراب ہوتی گئی، قریب تھا کہ مر جائے. امتحان تھا نا، مر جائے. گھر والے پاس آئے، کسی نے کہا عبداللہ پی لے نہیں تو مر جائے گا. عجیب جواب دیا. کہتا وہ موت جو امام کی اطاعت میں آ جائے اس زندگی سے بہتر ہے جو نافرمانی کر کے ملے. جو نافرمانی کر کے ملے. امتحان تھا. میں نے کہا، امام نے دعا کی، شفا یاب ہوا. شب جمعہ شفا یاب ہوا. جمعے کے دن اس نے قصد کیا امام کی خدمت میں پہنچتا ہوں. آیا بصرے میں، امام کی خدمت میں، کوفے میں امام تھے. پہنچا، جیسے امام کی خدمت میں پہنچا نا، امام کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا تھا، تشت میں انار تھا. امام کی اس پہ دور سے نظر پڑی، مسکرائے اور ایک جملہ کہا. امام نے کہا عبداللہ مجھے تجھ پہ فخر ہے. کہتے ہیں مجھے تجھ پہ فخر ہے. دوسری بات سننا، کہتے ہیں عبداللہ جو وعدہ تو نے ہم سے کیا تھا تو نے پورا کر دیا. اب بطول کا بیٹا وعدہ کرتا ہے تو قبر میں بعد میں جائے گا، تیرا وارث پہلے پہنچ جائے گا. اب میں وعدہ کر رہا ہوں، ایک وعدہ تو نے کیا تھا نا ہماری اطاعت کا، پورا کر دیا. اب میں وعدہ کر رہا ہوں تو قبر میں بعد میں جائے گا، وارث پہلے پہنچ جائے گا. سننا. امام نے کہا عبداللہ ذرا بتا نا میری محبت میں کہاں پہنچا ہوا ہے. مجھ کو نہیں، میری مانتا ہے. کتنی مانتا ہے؟ کہتا مولا لو قسمتا کس مہینے حاضہ رمانہ فقلتا حاضا نصف حلال و حاضا نصف حرام
لم اقل لماذا، مولا یہ جو انار آپ کے سامنے پڑا ہے نا، چھری لے 2 ٹکڑے کر دیں، آدھا دائیں رکھیں آدھا بائیں رکھیں، مجھ سے کہیں آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، مولا میں تیری اطاعت میں وہاں پہنچا ہوا ہوں، میں یہ نہیں پوچھوں گا ایک ہی انار کہ 2 ٹکڑے، آدھا حلال کیسے آدھا حرام کیسے، کہتا میرا ایمان ہے حکم خدا وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، میرا ایمان ہے حکم خدا وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو جنت اور جہنم ان دونوں کی تقسیم، تو اس کی عبادت تو اس سے بلند ہوگی، اس کی عبادت تو اس سے بلند ہوگی۔ جو اب بالکل میرے ذہن سے بات کہاں سے نکلی کہاں چلی گئی، اور یہی مشکل رہ جاتی ہے، اور وقت قریب ہے ختم ہونے کے، توجہ فرمائیں گے سید الانبیاء نے فرمایا ان دونوں سے تمسک رکھو گے۔ چلے آج بات اسی پر ہو رہی ہے تو اسی سے کر دیتے ہیں۔ ہمیں کون سا ہے، البتہ مشکل ہوتی ہے، 2 طرح کے لوگ ہیں ہمارے ممبر پہ آنے والے، کچھ کے لیے وقت زیادہ ہوتا ہے کچھ کے لیے وقت کم ہوتا ہے، کچھ جو ہے کہتے ہیں یا اللہ یہ عشرہ کب گزرے گا، مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ یار وقت کم ہے، جو کہنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے، کن سے، قرآن اور سرکار نے یہ نہیں کہا جب تک ان سے محبت رکھو گے، نہیں، اس کی تائید میں ایک اور حدیث پڑھ دوں، سید الانبیاء نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ کیا آگے فرمایا من راکبہا، یہ نہیں کہا من احبہا، جس نے کشتی سے محبت کی پار ہو گیا، نہ، جو کشتی پہ سوار ہوا، سوار، اور یہ بھی عجیب ہے کہا یہ کشتی نوح کی طرح ہے، تاکہ تمہارے ذہن میں نوح بھی رہے، کشتی نوح بھی رہے، اس پہ سوار ہونے والا بھی اور سوار ہونے والی بھی، سوار نہ ہونے والا بھی اور سوار نہ ہونے والی بھی رہے۔ کہا یہ ہے کشتی نوح کی طرح جو سوار ہو گیا، یہ نہیں جس نے دعوی محبت کشتی کیا، راکبہا نجا، نہ، کہا من راکبہا نجا، من احبہا نجا نہیں کہا جس نے کشتی پہ سواری کی وہ پار ہوا، جس نے دعوی محبت کشتی کیا وہ پار نہیں لگے گا، وہ نجات نہیں پائے گا۔ نہیں، آپ نے کشتی تو دیکھی ہے نا، دیکھی ہے نہیں، جو بول رہے ہیں جنہوں نے دیکھی ہے وہ بولیں، دیکھی ہے، بڑی مہربانی۔ چلو سوار ہوئے یا نہیں ہوئے، گزرتے ہوئے کہیں، کشتی کی ایک خصوصیت ہے، جب کشتی پہ سوار ہو جاؤ نا پھر جدھر کشتی جائے ادھر جانا پڑتا ہے۔ دیکھیں کشتی پہ سوار ہونے کے بعد آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کشتی کے تابع ہونا پڑتا ہے، جدھر وہ جائے آپ جا رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے کشتی کے۔ اگر کشتی پہ سوار ہونے کے بعد کوئی چلے تو کیا ہوگا، گر جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، کیوں؟ چونکہ سوار ہو کر سوار ہونے کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ ایک خصوصیت۔ دوسرا، آپ اس کنارے سے اس کنارے جانا چاہتے ہیں، کشتی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور سارا دن کشتی کی تعریفیں کرتے رہو، کوئی ایسی کشتی تو بنی نہیں، اتنی عظیم کشتی، سارا دن کشتی کے قصیدے پڑھو، پار لگ جاؤ گے؟ جیسے کھڑے ہو کھڑے رہو گے، نہیں، کشتی کے قصیدے پار نہیں لگاتے، کشتی کے فضائل پار نہیں لگاتے، کشتی پہ سوار ہونا پڑتا ہے، اور سوار وہی ہوگا جس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو، سوار وہی ہوگا جس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو۔ اس پہ سوار ہونے کے بعد اپنی مرضی نہ چلائے، اپنی مرضی کو تابع کر دے کشتی کے۔ تو جو کشتی یہ آل محمد پہ سوار ہیں، اپنی مرضیاں نہ پیش کرو، اپنی رائے پیش نہ کرو، میرا دل یہ کہتا ہے، میرے اور آپ کے دل کی کیا اوقات،
نہیں، اگر دین کے فیصلے میں اور آپ نے کرنے ہیں تو آل محمد کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ دوسروں میں اور تم میں یہی تو فرق ہے، دوسروں نے جسے چاہا اور جو چاہا دین میں شامل کر دیا، لیکن تمہارا مذہب ایسا مذہب ہے، ان کے پاس 4 تھے نمازیں 4، تمہارے پاس 12 نمازیں۔ 12 کا جمع ہونا مشکل ہے یا 4 کا؟ 4 کا نا، تو 12 کا جمع ہونا مشکل تھا، جہاں 12 کا کلام ایک، کردار ایک، گفتار ایک، جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا۔ نہیں، اللہ کا نظام ہے ہی ایسا نہیں۔ 1,24,000 نبی آئے نا، کسی نبی نے آنے کے بعد پہلے والے نبی کی تردید کی نہیں کی نا۔ قرآن نے کہا کہ ہر نبی نے پہلے والے کی تصدیق کی، پہلے والے نے بعد والے کی خبر دی، یہی کہا نا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، کہا نا بعد والے کی خبر۔ سرکار نے آ کے کیا کہا؟ سب نبیوں کی تصدیق کی، کہا جیسے مجھے مانتے ہو عیسیٰ کو مانو، کہا نا موسیٰ کو مانو، ابراہیم کو مانو، نبی مانو، ان کو مانو، میری ان کو نبی مانو۔ توجہ، بس پتا چلا جہاں خدا کے بنائے ہوں گے وہاں پہلے والا بعد والے کی خبر دے گا، اور بعد والا پہلے والے کی تصدیق کرے گا۔ اب دیکھ لو، جہاں تردید نظر آئے سمجھنا جہاں کے ہیں، جہاں تعین نظر آئے سمجھنا وہاں کے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سعادت آل محمد سے، میں نے آپ سے حدیث سنی ہے، آپ کے باپ سے بھی سنی ہے، آپ کی حدیث ان کی طرف اور ان کی حدیث آپ کی طرف منسوب کر دوں؟ امام نے کہا جو مجھ سے سن رہا ہے، ہم 6 میں سے اور میرے بعد آنے والوں میں سے جس کی طرف بھی منسوب کر، حتیٰ اگر ہماری طرف منسوب نہ بھی کر، اللہ کی طرف بھی کر تو درست ہے۔ کہا اللہ کی طرف بھی کر تو درست ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد، کہا خدا کی طرف بھی کر دے تو درست ہے۔ نہیں، میری بات آپ تک پہنچ گئی، لیکن نوجوان بھائیوں کے لیے کہیں گے کہ آپ نے اپنی بات کر دی، آؤ آل محمد نے دین کو بچایا۔ اچھا، عبادات میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز ہے نا، میں نے نماز کا تذکرہ بھی کیا۔ 4 نماز کے طریقے ہیں یا نہیں؟ ہے نا، اسی لیے تو 4 مصلے تھے، بس وہاں 4 مصلے ہیں، 5واں نہیں۔ جو بتا رہا ہے 4 میں فرق ہے، اگر 5واں لگاتے تو لوگ پوچھتے یہ کس کا ہے، پتا چل جاتا استاد یہ ہے شاگرد یہ ہے۔ نہیں تو ہے نا، 4 طریقے ہیں نا۔ یہاں ایک طریقہ 12 میں، کیسے؟ میں نہیں کہتا، میرا مکتب کہے تو کیا خوبی۔ بخاری شریف، سید الانبیاء کے بعد مولا کائنات کی 25 سال بعد آئی نا حکومت، آئی نا 25 سال بعد جب حکومت علی آئی، اب علی خلیفۃ المسلمین ہے۔ مولا بصرے میں آئے، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، مولا بصرے میں آئے، کہتے نماز کا وقت ہو گیا۔ مولا نے نماز پڑھانی شروع کی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب علی نماز پڑھا چکے ظہر کی، انس ابن مالک صحابی ہے، نابینا ہے، ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے آج نماز کس نے پڑھائی؟ پوچھتا ہے آج نماز کس نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا علی نے۔ کہتا خدا کی قسم اس شخص نے مجھے رسول کی نماز یاد کرا دی ہے۔ کہا اس نے مجھے رسول کی نماز یاد کرا دی۔ تو اگر ان سالوں میں رسول کی نماز میں کوئی خلل نہ آیا ہوتا
تو یہ کیوں کہتا صحابی ہے؟ اس نے رسول کے پیچھے بھی پڑھی اور بعد میں بھی پڑھی اور آج علی کے پیچھے بھی پڑھی ہے نا. اگر یہ نماز اس والی نہ ہوتی جو رسول والی تھی، اور اگر درمیان والی رسول والی تھی تو کہا کیوں؟ بس پتا چلا کہ جب غدیر سے منہ موڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ پتا چلا جب اہل بیت سے منہ موڑا جاتا ہے تو انتہا کہاں ہوتی ہے؟ انتہا یہاں ہوتی ہے. انتہا یہاں ہوتی ہے، وہاں رسول والا کچھ نہیں رہتا. اور میں نے ابھی جملہ کہا، میرے دوستو، قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے تمسک رکھو. اگر گمراہی سے بچنا ہے، نہ قرآن کا بہانہ بنا کے اہل بیت کو چھوڑو، نہ اہل بیت کا بہانہ بنا کے قرآن سے منہ موڑو. دونوں کے ساتھ تمسک، دونوں کے ساتھ تمسک. اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھو. ہر آیت کی وہی تفسیر قابل قبول ہے جو اہل بیت کریں، جو اہل بیت کریں، جو اہل بیت کریں. اور اہل بیت کی وہی روایت قابل قبول ہے جس کی تائید قرآن کرے، قرآن کرے. ان دونوں میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور حسین کربلا میں یہی بتانے آیا تھا، یہی بتانے آئے تھے کہ مجھ میں اور قرآن میں اختلاف نہیں، کوئی اختلاف. اور اپنے ساتھ یہ مجسم قرآن لائے تھے. یہ قرآن کے پارے تھے، خدا کی قسم تفسیر تھی قرآن کی. کربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے. میں نے حیدری چوک میں پرسوں ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ توحید پر دلائل سب نے دیے، لیکن توحید کو مجسم کر کے حسین نے دکھایا. عقیدہ توحید کو مجسم کر کے دکھا. حسین جس کے لیے اکبر دے وہ کتنا اکبر ہے. حسین جس کے لیے عباس جیسا بھائی دے اس کی کیا عظمت ہے. حسین جس کے لیے انہوں محمد دیں اس کی عظمت کا کیا ادراک. اور حسین جس کے لیے 6 ماہ کا اصغر دے دے. بس دوستو، آج یہاں پر باب الحوائج کا تذکرہ ہے. 3 باب الحوائج ہیں مکتب آل محمد جن کے بارے میں کہا. ایک حضرت عباس کمر بنی ہاشم باب الحوائج ہے. دوسرے حضرت امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج. اور جانتے ہیں تیسرا کس کا لقب ہے باب الحوائج؟ جو کربلا میں سن میں سب سے چھوٹا ہے. حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں اصغر اور سکینہ نہ ہو. بس دوستو، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ واقعاً اس شہید کا بھی مسائے پڑھنے کی ضرورت ہے. کوئی اہل درد صرف سوچ لے اور سوچنے کے بعد کربلا چلا جائے، کربلا چلا جائے، پھر اسے پتا چلے گا حسین کی قربانی کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم قربانی. باب الحوائج میں نے کہا حضرت اصغر کو باب الحوائج. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ مدینے سے چلا ہوا قافلہ جب حضرت علی اصغر مدینے سے چلے ہیں نا، چند دنوں کے تھے، چونکہ 28 رجب سے 28 شعبان، 28 رمضان، 28 شوال، 28 ذیقعدہ، 28 ذی الحج اور 28 محرم. حضرت علی اصغر پورے 6 ماہ کے نہیں تھے. غالباً میرا خیال ہے 24 رجب کو ان کی ولادت ہے، 24 یا 25 اگر مجھے درست یاد ہو. چند دنوں کے تھے، چند دنوں کے. حسین کا یہ چھوٹا شہید حسین کے ساتھ سفر کر رہا ہے، سفر کر رہے ہیں نا، سفر کر رہے ہیں. عزادارو، میں سوچتا ہوں کہ رباب کی عجیب قسمت ہے. مدینے سے چلی تو آغوش آباد تھی، ادھر دیکھے تو 4 سال کی بیٹی، آغوش میں دیکھے تو 6 ماہ کا اصغر. مدینے سے چلی آغوش آباد ہے، مکے میں آئے آغوش آباد ہے، کربلا میں 2 محرم کو آئی آغوش آباد ہے. لیکن عجب قسمت ہے، کربلا میں آئی آغوش آباد تھی، لیکن جب واپس گئی ہے نا، عجب قسمت ہے حضرت رباب کی. بیٹے کو کربلا میں سلا گئی،
बेटी को शाम में सुलाए। लेकिन जो जुमला मैं कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं नहीं, इस बीबी का मर्तबा कम नहीं है। खुदा की कसम, अब्बास मैदान में गए, अब्बास ने जंग लड़ी, फौजियों को दुड़ाया, फौजी अश्किया को, फुरात पे कब्जा किया ताकत से, कुदरत से। हाँ, अली का बेटा है ना, किया। अकबर गए, जंग लड़ी, कासिम गए, जंग लड़ी, सारे अंसार गए, जंग लड़ी, लेकिन फौजी अश्किया ने शिकस्त नहीं मानी। हाँ, असगर वो बहादुर है जिसने लश्कर यजीद को शिकस्त दी है। नहीं यार, मैं कह दूं तो बेजा नहीं है कि अब्बास फातेह फुरात है और असगर फातेह जमीन यजीद है। लश्कर यजीद का फातेह असगर है, असगर है। हजरत अली असगर का कम मकाम न समझो। और मुझे 6 दिन से मोमिनीन कहते हैं हाजात के लिए, आज मैं कहता हूं मुझे ना कहो, आज इस बाबुल हवाइज को कहो, आज हुसैन को कहो, मेरी माओ बहनों तुम भी कहो, जिनकी औलाद नहीं एक दफा कहो, कहो रुबाब तुझे खाली आगोश का वास्ता। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये मेरे नौजवान भाई, और मिल के कहो रुबाब काश करबला में होते। बस आजादारो, हौसले से आज थोड़ा सा मुसाहिब सुनो। जानते हो हजरत अली असगर का मकाम क्या है? अली असगर कहाँ है? मैंने रिवायत पढ़ी है, कहते हैं कि कुछ जायर करबला में आए जियारत के लिए, करबला आए, जियारत की, वापस जाने लगे। सवाल किया उन्होंने जो करबला में आलिम दीन थे कि हमने जियारतें की हैं, आप बताएंगे हजरत अली असगर की कब्र कहाँ है? सोच में पड़ गए। कहते हैं आज ठहरो, हो सकता है मैं इमाम से तवस्सुल करूं, मेरा तवस्सुल इस काबिल हो कि इमाम मुझे मुकाशफे में बता दे। कहते हैं रात हुई, ये आलिम दीन गिरिये में मुब्तला हुए, कब्र हुसैन जरिए हुसैन से तवस्सुल किया। कहते हैं मुकाशफा हुआ, इमाम इसके सामने आ गए या मुकाशफे में बशारत दी। कहते हैं मेरे जायरों को बताना मेरा असगर कहाँ है? मौला क्या बताऊं? कहा असगर मेरे सीने पे सो रहा है, असगर मेरे सीने पे सो रहा है। बस आजादारो, मैं मुसाइल ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मुझे एक बात का जवाब दो। 6 माह का बच्चा है ना, 6 माह का बच्चा, हुसैन असगर के लिए पानी मांगने आए ना, 6 माह के बच्चे को कितना पानी चाहिए बताओ ना। मेरी भी औलाद है, जो साहिबाने औलाद है वो मेरी बात की गवाही देंगे। माए अपने 6 माह के बच्चों को अगर पानी पिलाना पड़े तो बर्तन से नहीं पिलाती, क्या करती है? 2 उंगलियां पानी में डुबोती है, 6 माह के बच्चे के लबों पे रखती है, उनकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा ही है ना यार, हुसैन ने असगर के लिए ज्यादा पानी तो नहीं मांगा, 2 घूंट ही तो मांगा था। काश पानी ना देते, वो तीर न चलाते जिस तीर का वजन ज्यादा था। मैं ना पढ़ता अगर मेरा बारवा न कहता, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसको 600 तीर मारा गया। तीर इतना तेज लगा, मिनल ओज़न इलल ओज़न, एक कान से लगा दूसरे कान से निकल गया। हुसैन के हाथों पे असगर तड़पा। सुन लो, हौसले से सुन लो, इससे बड़ा मुसीबत का कोई जुमला नहीं। एक शायर ने वो कैफियत खींची, कहा हुसैन के हाथों पे असगर ने जान कैसे दी। मैंने सारा मुसाहिब छोड़ दिया, मुझ में हिम्मत नहीं, और जो हालत में देख रहा हूं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मकसद मेरा कोई ये नहीं होता है, बस 2 जुमले सुनो।
کہتے ہیں حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نے جان کیسے دی؟ وہ کہتا ہے اگر آپ نے اصغر کی جان کنی کی کیفیت کو سمجھنا ہے نا تو ذرا مچھلی کو دیکھو. کبھی آپ نے دیکھا ہے مچھلی کو پانی سے نکالو پہلے تڑپتی ہے پھر پھڑکتی ہے, جب تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی اپنا منہ کھولتی ہے, آہستہ آہستہ منہ بند کرتی ہے. حسین کے ہاتھوں پہ جب حرملہ کا تیر چلا پہلے اصغر تڑپا پھر آنکھیں کھول کے بابا کو دیکھا, چھوٹا سے لب کھولے رو کے کہا بابا اصغر کا آخری سلام. دو جملے سن لو, میں جان بوجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا, خیموں کی طرف چلے, روایت پڑھی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں اس خیمے کے قریب آئے جس خیمے میں رباب تھی, خیمے کی پشت پہ آئے, پکار کے کہا رباب تیرا اصغر آ گیا. 4 سال کی سکینہ دوڑ کے آئی, بابا اصغر کو پانی پلا لائے, مجھے بھول گئے. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, سکینہ نے بھائی کو دیکھا تو رو کے کہتی ہے بابا ہائے 6 ماہ کا اصغر, اگر ظالم تیر نہ بھی چلاتا یہ دودھ کی شدت سے خود مر جاتا. بس آخری جملے اور آپ کی زحمت ختم. عزادارو جانتے ہو اصغر کی مصیبت کتنی بڑی ہے, جانتے ہو حسین نے تمہیں چند جگہ یاد کیا. پہلی جگہ کہتے ہیں شیعتی شیعتی, اور میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو بھول نہ جانا. دوسری جگہ کہاں یاد کیا؟ کہتے ہیں شیعتی فیضوں میں آسور, شیعتی اور میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے میرے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر, میں نے پانی مانگا. بس عزادارو یہ آخری جملہ جو ہر سال کہتا ہوں, اصغر کا غم کتنا بڑا غم, کتنا بڑا غم. منہار کہتا ہے میں واقع کربلا کے بعد میں مدینے آیا, امام کی خدمت میں پہنچا, چوتھے امام کی مجھ پہ نظر پڑی. منہار کہاں سے آ رہے؟ مولا کوفے سے. کوفے میں کیا خبر ہے؟ مولا مختار آپ کے قاتلین کو مار رہا ہے, بدلہ لے رہا ہے. کہتے امام نے کہا بتا حرملہ پکڑا گیا, حرملہ مارا گیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا آپ اکبر کے قاتل کے بارے میں, آپ محمد کے قاتل کے بارے میں, آپ چچا عباس کے قاتل کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ مولا نے کہا منہار اور کربلا میں چلنے والا یہ تیر یہ اصغر کے گلے پہ نہیں لگا, یہ میری ماں کے جگر پہ لگا ہے, ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. کہتی ہے اصغر کاش میں مر جا